بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام اور معزز سامعین و ناظرین، فقہ اسلامی قربانی کے مسائل زیر بحث ہیں۔ آج ہمارے درس میں یہ شامل ہے کہ کون سے عیوب والے جانور قربانی پر نہیں لگ سکتے اور کون سے عیب یا نقائص، عیوب اور نقائص موجود بھی ہوں تو ان سے قربانی جائز ہے۔ سب سے پہلے مصنف فرماتے ہیں وَلَا يُضَحَّى بِالْأَمْيَاءِ وَالْأَوْرَاءِ وَالْأَرْجَاءِ، فرماتے ہیں کہ نہ تو اندھا جانور قربانی کیا جا سکتا ہے، نہ کانا اور نہ ہی لنگڑا۔ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسَكِ، لنگڑے کی پہچان کیا ہے؟ لنگڑے سے مراد ایسا جانور کہ جو خود بخود چل کے قربان گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی اس کا اتنا لنگڑا پن واضح ہو کہ وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہ قربانی پر جائز نہیں۔ اگر لنگڑا پن اس سے کم ہے، وہ چل سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وَلَلْعَجْفَاءِ، اور نہ ایسا جانور کہ جو بہت زیادہ لاغر ہو۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی فی الضحایا اربعۃ الاوراء البین اورھا والارجاء البین ارجھا والمریضۃ البین مرضھا، فرمایا کہ ایسا چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ پہلا فرمایا وہ اندھا جانور جس کا، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی ہلکا تھوڑا کانا نہ ہو بلکہ اس کا کانا پن واضح ہو، عیب ہے یہ عیب ظاہر ہو، اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، واضح ہو اس کا لنگڑا پن، اور ایسا مریض ہو کہ اس کا مرض واضح ہو، کانا پن واضح ہو، اس کا لنگڑا پن واضح ہو، اس کا مرض واضح ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت نہ ہو، کم نہ ہو بلکہ زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ وہ باقاعدہ اس کی پہچان ہو سکتی ہو کہ اس کا کتنا کانا ہے، وہ کتنا وہ لنگڑا ہے، بالکل واضح ہے، زیادہ ہے۔ وَالْأَجْفَاءَ الَّتِي لَا تَنْقِي، اور اتنا وہ لاغر ہے کہ اس میں گودا ہی نہ ہو، اتنا کمزور ہے، لاغر ہے اور دبلا پتلا سا ہے۔ یہ چار جانور فرمایا کہ ان کی قربانی جائز نہیں۔ وَلَا تُجْزِئُ مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ وَالذَّنْبِ، اور فرمایا کہ جس کا کان کٹا ہو اور اس کی دمب کٹی ہو، مقطوعۃ الاذن والذنب، جس کا کان کٹا ہو اور دمب کٹی ہو، ان کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اما الاذن فلقولہ علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ کان کٹا اس لیے جائز نہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استشرف العین والاذن اے اطلبوا سلامتہا، فرمایا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قربانی کا جانور خریدو تو اس کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح سے دیکھ لو، یعنی صحیح آنکھ اور صحیح کان والا جانور خریدو۔ اگر اس کے اندر نقص ہو، اس کے اندر کوئی سی بیماری ہو یا وہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس بنا پر کانا اندھا بھی جائز نہیں، اور اسی طریقے سے جس کا کان کٹا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور وَأَمَّا الذَّنَبُ فَلِأَنَّهُ عُضْوٌ كَامِلٌ مَقْصُودٌ فَصَارَ كَالْأُذُنِ، اور فرماتے ہیں کہ دم کو اس لیے شرط قرار دیا کہ دم سلامت ہو، اور اگر دم کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ دم عضو کامل ہے، عضو کامل ہے اور یہ مقصود بھی ہے۔ بعض ایسے اعضاء ہوتے ہیں کہ وہ مقصود نہیں ہوتے۔ مقصود کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا لین دین ہوتا ہے، جب ان کی تجارت ہوتی ہے، تو تاجروں کے رواج میں ان اعضاء کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اگر ان میں کوئی نقص بھی آ جائے تو وہ اس سے درگزر کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے عیب ہوتے ہیں، بعض اعضاء کے اندر ایسے نقائص ہوتے ہیں کہ ان کے نقص یا عیب یا کٹے ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی لاحق ہوتی ہے،
اور تاجروں کی عادت میں وہ عیب دار ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ مقصود میں شامل ہوتے ہیں، یعنی انہیں دیکھا جاتا ہے، ان کا عیب برداشت نہیں کیا جاتا، ان کا نقص قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ اعضاء جن کا نقص قابل قبول نہیں ہوتا تو وہ مقصودی اعضاء ہیں، یعنی لین دین میں تجارت کرتے ہوئے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کی سلامتی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دم بھی ان اعضاء میں سے ہے اور یہ عضو کامل ہے، تو اس بنا پر دم کٹا جانور بھی قربانی پر جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ بھی کان کی مثال ہو گیا، جیسے کان ہے تو کان کا جو حکم ہے وہی دم کا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ کان کے متعلق حدیث آ گئی، تو جو حکم کان کا ہے پھر ہم قیاس کرتے ہیں دم کو کان پر، تو دونوں کا حکم برابر ایک جیسا ہوگا۔ قالا، اور پھر آگے فرماتے ہیں وللتی ذہب اکثر اذنها وذنبها وان بقي اکثر الاذن والذنب جاز۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اسی کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ اگر اس کے دم اور اس کے کان کا اکثر حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں تو جائز ہے، اس صورت میں ناجائز نہیں، لیکن اگر اکثر حصہ کان کا یا دم کا ضائع ہو گیا تو جائز نہیں، اکثر حصہ ضائع ہو گیا تو جائز نہیں، اور اگر اکثر حصہ باقی رہا یعنی ضائع ہونے والا حصہ کم ہے کان کا یا دم کا، تو اس کی قربانی جائز ہے، جس کا اکثر حصہ باقی ہے اور تھوڑا حصہ ضائع ہے اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جس کا زیادہ حصہ اکثر حصہ ضائع ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں۔ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ بَقَاءً وَذِهَابًا، فرماتے ہیں کیونکہ اکثر کسی بھی چیز کا اکثر حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کل کا حکم جاری ہو جاتا ہے، گویا کہ اس اکثر کے اندر کل کی کیفیات موجود ہوتی ہیں، اور یہ عربی کا اور علوم دینیہ کا قاعدہ ہے کہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، کہ اکثر پر کل کا حکم لاگو کیا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ اکثر ختم ہو جائے یا اکثر باقی رہے تو دونوں میں اکثر کا لحاظ ہوگا۔ وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَفْوًا، فرماتے ہیں کہ یہ اکثر کی بات اس لیے بھی ہے، ایک تو یہ بات کہ یہ قاعدہ ہے کہ اکثر کل کی مثل ہے، اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کیونکہ تھوڑے بہت عیب سے بچ نہیں سکتے، کوئی بھی جانور الا ماشاء اللہ، تھوڑے جانور ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر بالکل تھوڑا بھی عیب موجود نہ ہو، وگرنہ تو جانوروں کے اندر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ عیب تو کسی نہ کسی طرح کا موجود ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اتنی سخت پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ بالکل ہی عیب نہ ہو، تو لہٰذا یہ اجازت دے دی کہ اکثر حصے میں عیب نہ ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تھوڑے حصے میں عیب آ بھی جائے تو قربانی جائز ہے۔ تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ وہ پھر تھوڑا حصہ اگر عیب دار ہو بھی گیا اور کٹا ہوا یا ناقص ہے بھی تو وہ قابل معافی ہے۔ واختلف الروایات عن ابی حنیفہ فی مقدار الاکثر، اور فرماتے ہیں کہ اب اکثر کیا مراد ہے، اکثر اس پر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی روایات مختلف ہیں۔ ففی الجامع الصغیر عنہ، جامع الصغیر میں آپ سے جو روایت کیا گیا وہ یہ ہے وَإِن قُطِعَ مِنَ الذَّنَبِ أَوِ الْأُذُنِ أَوِ الْعَيْنِ أَوِ الْإِلْيَةِ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ أَجْزَأَهُ، فرماتے ہیں کہ اگر دم، کان یا آنکھ یا سرین تیسرا حصہ کٹ جائے، ضائع ہو جائے، یا تیسرے سے کم حصہ تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی اس صورت میں انہوں نے تیسرے حصے کو اکثر قرار دے دیا۔ تیسرا حصہ اگر 1/3 حصہ ضائع ہو جائے اس صورت میں قربانی جائز ہے، 1/3 سے کم تک رہے، اور اگر 1/3 سے بڑھ جائے تو اس صورت میں قربانی جائز نہیں۔ یہ پہلا قول امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ اکثر، اور اگر اس تیسرے حصے سے زیادہ ہو جائے لم یجوز ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ تیسرا حصہ کیوں قرار دیا، لأن الثلث تنفذ فی الوصیہ من غیر رداء الورثۃ فاعتبر قلیلا، فرماتے ہیں کہ مقدار یا تو شریعت قرآن و سنت میں بالکل صراحت کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے،
یا پھر مقدار کو قرآن اور سنت کے دیگر احکام سے قیاس کر کے وہاں سے لیا جاتا ہے۔ اس پر اپنا قیاس نہیں کر سکتے، اپنی رائے نہیں دے سکتے، دیگر احکام سے مقدار کو لے سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وصیت میں حکم یہ ہے کہ وصیت ورثاء کی اجازت کے بغیر تیسرے حصے میں جاری ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر مرنے والا شخص وصیت کرتا ہے کسی چیز کے متعلق اپنی دولت میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر دے کہ میری دولت میں سے اتنا حصہ فلاں فلاں جگہ پر خرچ کر دیں، اب اس پر ورثاء سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ تیسرا حصہ اتنی مقدار ہے، یہ کم مقدار ہے، اس پر ورثاء سے اجازت لینا ضروری نہیں، بلکہ صرف اس مرنے والے کا کہہ دینا کافی تھا اور اس میں وصیت جاری کر دی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسرا حصہ 1/3 یہ کم مقدار ہے۔ اب اس 1/3 سے زیادہ میں اگر وصیت کرتا ہے تو اس میں وصیت جاری نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اب اس کا مطلب ہوا 3 سے زیادہ اکثر ہے اور 3 سے جو کم حصہ ہے تو وہ اقل ہے، تھوڑا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ اکثر کیا ہوتا ہے، اقل کیا ہوتا ہے، اس مسئلہ سے واضح ہوا اکثر اور اقل۔ فرماتے ہیں کہ لہٰذا مقدار یہاں سے واضح ہو گئی، اکثر کیا ہے، اقل کیا ہے، تو قربانی کے مسئلہ میں بھی اسی مقدار کو ہی ہم لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ فیما زاد لا تنفذ الا برضا فاعتبر کثیرا، اب تیسرے حصے سے جو زیادہ ہے تو وہ کثیر شمار ہوتا ہے، اور جو تیسرے حصے سے کم ہے وصیت میں تو وہ اقل شمار ہوتا ہے۔ وَيُرْوَى عَنْهُ الرُّبْعُ لِأَنَّهُ يَحْكِي حِكَایَةَ الْکَمَالِ عَلَىٰ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ، اور فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا قول بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے، وہ چوتھائی کا ہے۔ چوتھائی فرماتے ہیں کہ اگر چوتھائی ضائع ہو جائے گا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ چوتھا حصہ اس کے کمال کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی چیز کا چوتھا حصہ ضائع ہو جائے، چوتھا حصہ کٹ جائے، چوتھا حصہ کسی بھی کیفیت میں چلا جائے تو گویا کہ وہ اس کے کمال کے اندر نقص وارد کر دیتا ہے، اب اس کا کمال باقی نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں کہ امام اعظم کا دوسرا قول یہ ہے کہ چوتھا حصہ اگر نقص وارد ہو جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جیسا کہ نماز کے معاملہ میں کہ اگر آدمی کے اعضاء جن کو ڈھانپنا لازم ہے ان میں سے کوئی چوتھا حصہ تک اگر یا اس سے کم ظاہر ہوتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک نماز جائز ہے، لیکن اگر اس سے بڑھ جاتا ہے تو جائز نہیں۔ وہی مقدار نماز والی یہاں پر بھی رکھتے ہیں۔ وَيُرْوَى الثُّلُثُ لِقَوْلِهِ علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ مروی کیا گیا ہے، اس کی بنیاد حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں فرمایا کہ الوصیۃ الثلث والثلث کثیر، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت تیسرے حصے میں ہے، اور فرمایا کہ یہ تیسرا حصہ کثیر ہے۔ جب ایک حدیث میں کثرت کی مقدار بیان کر دی گئی، اب وہ مسئلہ جو بھی تھا مقدار کثرت کی کیا ہے، وہ تہائی ہے، تہائی کثرت کی مقدار ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہی مقدار ہم قربانی کے مسئلہ پر بھی لیں گے۔ وقال ابو یوسف و محمد اذا باقی اکثر من النصف اجزاہ اعتبارا للحقیقت علی ما تقدم فی الصلاۃ، جبکہ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ ان دونوں کے نزدیک نصف سے اگر نصف سے زیادہ کی مقدار کو دیکھا جائے گا، اگر نصف سے زیادہ درست ہے باقی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر نصف سے زیادہ ضائع ہو چکا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ نصف کو کثرت کی مقدار قرار دیتے ہیں، یعنی نصف سے زیادہ بڑھنا کثرت ہے اور نصف سے کم رہنا اقل ہے۔ جیسا کہ نماز کے معاملہ میں صاحبین کا امام اعظم کا وہاں پر بھی چوتھائی کا حکم تھا، فتویٰ تھا، اور صاحبین کا وہاں پر بھی امام ابو یوسف کا خاص طور پر چوتھائی کا فتویٰ تھا، تو وہی فتویٰ وہی مقدار یہاں پر بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ اختیار الفقی ابو اللیث، اور یہی فقی ابو اللیث کا اختیار کردہ موقف ہے۔ وقال ابو یوسف، اور کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے یہ روایت بیان کی، یہ فرمایا اخبرت بقول ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے اپنا قول بیان کیا کہ میرا تو یہ موقف ہے۔ فقال قولی و قولک، تو امام صاحب نے فرمایا کہ جو تمہاری بات ہے تو وہی میری بات ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ جو تمہاری بات ہے وہی میری بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہوا رجوع من الی قول ابی یوسف قیلا،
ایک تو اس سے یہ اس کا مطلب ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے، اب یہ کہا گیا قیلہ کے ساتھ بات آ گئی، کہا یہ گیا ہے کہ اس بات کے ساتھ امام اعظم نے اپنے قول سے امام ابو یوسف کے قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ وقیل معناہ قولی قریب من قولک، اور فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میری بات اور تیری بات ایک جیسی قریب قریب ہے، یعنی میری اور تیری بات میں کوئی فرق نہیں، کہ ایک تہائی اور آدھا ان کے اندر کوئی خاص فرق نہیں، کیونکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ آدھا سے زیادہ ضائع ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ تہائی سے زائد، تو کہتے ہیں کہ ہمارا قریب قریب ہے۔ یہ دو اس کے مفہوم نکالے گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں وفی کون نصف مانع روایتان، اب یہاں پر مصنف صاحبین کی جو نصف کو انہوں نے پیمانہ قرار دیا اس پر اعتراض وارد کرتے ہیں، گویا کہ اس بات سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو تقویت دینے لگے، کہتے ہیں کہ وفی کون نصف مانع، نصف کی بات کو ماننے میں ایک معنی موجود ہے۔ روایتان ینہما کما فی انکشاف العضو عن ابی حنیفہ عن ابی یوسف، کہتے ہیں کہ صاحبین سے دو روایتیں ہیں، کما فی انکشاف العضو عن ابی یوسف، کہتے ہیں کہ جیسے نماز کے اندر عضو کے کھلنے کے متعلق امام ابو یوسف سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو اس میں یہ ہے کہ نصف، اگر نصف کٹا ہوا یا ضائع ہے نصف تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور دوسری یہ ہے کہ نصف معنی نہیں بلکہ نصف سے زیادہ معنی ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اب بات یہ ہے اگر پہلا قول اس کا ہوگا کہ نصف معنی ہے تو فرماتے ہیں کہ دوسری طرف بھی نصف ہے، ادھر بھی نصف ہے، ان میں کوئی بھی اکثر نہیں، نہ وہ اکثر ہے نہ وہ اکثر ہے، کوئی اقل نہیں، دونوں برابر ہے، تو ان میں اکثر والی بات ہی نہیں رہتی، تو اس لحاظ سے نصف کو ہم نہیں مان سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نصف سے زیادہ معنی ہے، نصف سے زیادہ قربانی کے لیے معنی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بات امام ابو حنیفہ کے بات کے قریب چلی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ کی بات کو ہی ہم ترجیح دیں گے۔ اور پھر ان کی روایت میں ان کے موقع پر روایات بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مقدار کا تعین کیسے ہوگا کہ وہ کثرت ہے یا نہیں، فرماتے ہیں ثم معرفت المقدار فی غیر العین متیسر، آنکھ کے علاوہ باقی چیزیں، کان ہے، لنگڑا پان ہے، باقی ساری چیزوں میں مقدار دیکھنی ہو تو کہتے ہیں کہ وہ آسان ہے باقی چیزوں میں دیکھنا، وفی العین، لیکن آنکھ میں دیکھنا مشکل ہے، تو آنکھ میں کیسے پہچان کی جائے گی؟ قالوا تشد العین المعیبۃ، جو عیب دار آنکھ ہے اسے پہلے باندھ دیا جائے گا، بعد ان لا تعتلف الشاۃ یومین یا یومین، ایک یا دو دن گائے کو، اس کو جانور کو، بکری یا گائے کو گھاس نہیں کھلایا جائے گا، پھر اس کی عیب دار آنکھ کو باندھ دیا جائے گا۔ ثم یقرب الالف الیہ قلیلا قلیلا، پھر آہستہ آہستہ چارہ اس کے قریب کیا جائے گا، بالکل سامنے سے، اس کی ناک کے سیدھ میں بالکل سامنے سے چارہ اس کے قریب کیا جائے گا۔ فَإِذَا رَأَتْ مِن مَوْضِعٍ عُلِمَ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ تُشَدُّ عَيْنُهَا الصَّحِيحَةَ، فرماتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں سے کتنا دیکھتی ہیں، یعنی اس چارے کی مقدار کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں سے اور کتنا ادھر ادھر سے دیکھا جائے گا کہ کہاں سے، یہاں سے پہلے دیکھیں، پھر یہاں سے دیکھیں، پھر یہاں سے دیکھیں، کہ وہ اپنی درست آنکھ سے کتنی مقدار تک دیکھ سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس پر نشان لگا لیں کہ درست آنکھ سے یہاں بھی دیکھ لیتی ہے، یہاں بھی دیکھتی ہے، یہاں بھی دیکھتی ہے، یہاں بھی دیکھتی ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ ساری مقدار کا نشان لگا لیں، پھر اس درست آنکھ کو باندھ دیں اور پھر عیب دار آنکھ کھلی رکھیں، اب اس طرف سے چارہ اس کے قریب کریں، دیکھیں کہ یہ کتنی مقدار میں دیکھتی ہے، اب ان دونوں کو ملا کر پھر چیک کیا جائے گا کہ اکثر کتنا، اس میں سے کتنا حصہ بنتا ہے، کیا وہ عیب دار آنکھ کا حصہ جہاں پر وہ نہیں دیکھ پاتی وہ اس درست آنکھ کے حصے کا تہائی بنتا ہے یا نہیں بنتا، اگر اس کا وہ تہائی بنتا ہے تو گویا کہ وہ کثرت میں تہائی بن گیا، تو اب اس سے بڑھ جائے گا تو وہ کثرت میں آ جائے گا، لیکن اگر اس سے کم ہے تو وہ جواز میں رہے گا۔ تو یہ اس کی پہچان بتا دی کہ نقص کو یا اس کے عیب کو پہچانا کیسے جائے گا، جبکہ فرماتے ہیں کہ باقی، اب یہ ایک پیمانہ اس وقت تھا کہ جب خاص طور پر یہ سب پہچان کرنے کے پیمانے نہیں تھے، اب سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو اب پہچان کرنا بہت آسان ہے، تو یہ اس دور کے مطابق تھا
اس وقت یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا۔ آج اگر کوئی اور سائنسی آلات کے ذریعے یا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ اختیار کر لیا جائے، اس سے پہچان کر لی جائے کہ کتنے فیصد ضائع ہو چکی ہے آنکھ اور کتنے فیصد باقی ہے، تو اس صورت میں اس پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ چل جائے کہ اس کا تہائی حصہ ضائع ہو چکا ہے تو یقیناً اسے اس کے حکم میں لے لیا جائے گا، اور اگر یہ سائنس بتا دے کہ تہائی سے کم ہے تو پھر اسے اسی حکم میں لے لیا جائے گا۔ جواز اس صورت میں نکل آئے گا اگر ہم جدید ٹیکنالوجی سے مدد لے لیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک وسلم۔